آگے سبحانہ ہوا تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. تو یہاں پر یعنی منع کیا جا رہا ہے اہل ایمان کو. یعنی پہلے تو جنگ احد کا تذکرہ گزر گیا، اب جنگ احد کا تذکرہ گزرنے کے بعد ساتھ ہی یہاں پر اہل ایمان کو سود کے لین دین سے منع کیا جا رہا. پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، وہاں پر بھی سود کی جو ہے وہ حرمت کا جو ہے وہ بیان کیا گیا. تو یہاں بھی جو ہے اب اہل ایمان کو اس سے جو ہے منع کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے اہل ایمان مت کھاؤ سود، یعنی کئی گنا، یعنی بڑھا چڑھا کر. لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ بڑھا چڑھا کر، دگنا تگنا کر کر نہ کھاؤ. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یعنی بچو اس سود سے، یہ حرام ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور یہ فلاح پانی آسان نہیں ہے. فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح یہی کہتے ہیں کہ انسان کو مطلوب چیز کا حاصل ہو جانا اور مکروہ چیز سے اس کا دور ہو جانا، مکروہ چیز سے بچ جانا اور مطلوب کا حاصل ہو جانا. اور ایک جگہ دوسری تعریف یہ بھی ہے کہ فلاح جیسے ہم فلاح کہتے ہیں کسان کو، جو زمین کا سینہ چیرتا ہے اور اس کے اندر محنت مشقت کرتا ہے، اور کرنے کے بعد پھر ایک وقت کے بعد اس کو جو فصل نظر آتی ہے اس کامیابی کی صورت کے اندر. تو یہ فلاح ایسے حاصل ہونے والی شے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر انسان کو لگانا پڑے گا اپنے آپ کو، تب جا کے وہ فلاح حاصل ہوگی. جیسے فلاح کو، اس کسان کو جو فصل حاصل ہوتی ہے اور خوشی کے مارے جو ہے وہ کھل جاتا ہے، تو ٹھیک اسی طرح یہ فلاح بھی ایسے حاصل ہونے والی نہیں ہے، بلکہ یہاں تمہیں بچنا ہوگا ان امور سے جو سبحانہ ہوا تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی. تمہیں اطاعت اور فرما برداری کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا. اور اطاعت اور فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی غلامی کے اندر اپنی زندگی گزارے، اس کی اپنی کوئی سے نہ ہو، وہ اپنی خواہشات کا کلا کما کر کے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی خواہشات کو مقدم کرنے والا اور اس پر چلنے والا ہو، اور فقیر ہو. اللہ تعالیٰ جیسے فقیر کسی کے دروازے پر پڑا ہوتا ہے ویسا فقیر، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی یاد کے ساتھ چلنے والی، گویا کہ روشنی بکھیرنے والا ہو، چراغ جلانے والا ہو. ظلمتوں کے اندر، اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس نور کو لیے ہوئے لوگوں کے دلوں کو روشن کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کا فقیر جو ہے، یہ مطلوب ہے. واتقوا اللہ، بچ جاؤ اس سے، سود سے. لعلکم تفلحون، بیٹھے بیٹھے آتا تو ہے مال، سیونگ اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، پینشن کے پیسے 10 یا پروویڈنٹ فنڈ کے جمع کیے ہوئے اس کے اندر، بس 15-20 لاکھ روپیہ اس پر جو ہے 25-30-35-40 ہزار روپیہ دے رہا ہے، لیکن حرام دے رہا ہے، حرام دے رہا ہے. اس سے جو خون بن رہا ہے وہ حرام کا خون بن رہا ہے. جو اولاد کھا رہی ہے وہ جوتے مارے گی، جوتے مارے گی. اور اسی طرح آخرت کے اندر تو شدید ترین عذاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا حصہ سود کا ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا. اور پیچھے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ سود خوری جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے. اضعاف مضاعف، یعنی بڑھا چڑھا کر سود جو ہے وصول کرنا، یعنی سود کی بھیانک صورت ہے. تو چاہے سود کیسا ہی کیوں نہ ہو، سود اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے جو ہے وہ حرام کیا، چاہے تجارتی سود ہو چاہے غیر تجارتی سود، ہر طریقے سے جو ہے وہ یہ حرام ہے. تو لہذا اس سے بچا جائے، اس سے توبہ کی جائے، اور جو بھی راستہ ہے، جو بھی اس کا راستہ ہے، جو بھی اکنامک سائیکل کے اندر جون سے بھی ٹچ پوائنٹس ہیں جہاں سے کوئی سودی لین دین ہونے کا خدشہ ہے، انسان ایسی جگہ کو چھوڑ دے. یہ اس کے ایمان کے لیے بہتر ہے، یہ اس کی کامیابی کے لیے بہتر ہے، یعنی یہ اس کے مستقبل کے لیے بہتر ہے. جو آگے کھڑا ہوا ہے
قبر کی صورت میں، آخرت کی صورت کے اندر، اس کا کوئی انکار نہیں۔ تو لہذا اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اب یہاں سے ان کا معاشی بائیکاٹ ہو گیا ہے۔ اوس اور خزرج کے اندر جو انصاری تھے، کوئی ایسا معاملہ اگر ہو گیا تو جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونے والا، اب ختم ہو گئی بات۔ اور ظاہر سی بات ہے یہود تو تھے ہی ملائی کھانے والے، لوگوں کو پیسہ دے کے، جیسے آج آپ دیکھ ہی رہے آئی ایم ایف کے اندر لینڈرز جتنے بھی ہیں وہ کون ہیں؟ ان میں سے کثرت جو ہے وہ یہودیوں کی ہے، اور وہ اسی طرح جو وہ دے رہے ہیں، یہ تو یعنی کتنا جو ہے اس پر جو ہے وہ انٹرسٹ جو ہے وہ پے کیا جا رہا ہے، انٹرسٹ ہی پے کر رہے ہیں۔ جو اکانومی جنریٹ کر رہی ہے اس کا اس میں وہ انٹرسٹ جا رہا ہے، اصل قرض تو کہاں کا اور کیسا اترنا کہاں کی بات ہے۔ تو بہرحال اہل ایمان کو اسے منع کیا جا رہا ہے کہ بھئی ایسا کام نہ کرو، یہ حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ واتقوا النار، اور ساتھ ہی خبردار کر دیا گیا ہے واتقوا النار، اور ڈرو اس آگ سے، التی اعدت للکافرین، جس کو تیار کیا گیا ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یعنی اس سود خوروں کو دراصل اس آگ سے ڈرایا جا رہا ہے، وہ آگ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ جیسے ابو ہریرہ کی غالباً روایت میں ہے کہ کتنے ہزار سال اس کو بھڑکایا تو اس کا رنگ چینج ہو گیا، پھر بھڑکایا تو سرخ ہو گیا، پھر بھڑکایا تو 1000 سال اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ وہ سیاہ رنگ کی آگ، انتہائی انٹینسٹی والی آگ، انتہائی، آپ یعنی اس کا گمان نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی انرجی ہوگی اس کے اندر۔ آپ نے یعنی اس کا تصور، ایک میں اس پر اشارہ کر دیتا ہوں کہ یہ جو نیوکلیئر یعنی فیژن ہے، یہ جو میتھڈ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس ایٹم کی اس انرجی کو ریسٹور کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ ایٹم کو ہم چیرتے ہیں، اس کے سینے کو، الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون اور نیوکلیس، اور اس کے بعد پھر انتہا پر جا کے اس میں سے وہ انرجی نکلتی ہے، اور وہ ایسی انرجی نکلتی ہے کہ جو آپ ہیروشیما دیکھ سکتے ہیں، اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک چیز کو پکایا جائے اور اس کے بعد اس کے اندر سے جو چیز نکلے اس کی کیا کیفیت ہو، اور پھر پکانا بھی کوئی تھوڑا نہ ہو، ہزاروں سال اس کو بھڑکایا جائے، اور پھر اس کے اندر بھی انسان اور پتھر ایندھن بنیں گے۔ انسانوں کے اندر بھی پورا پوٹینشیل ہے ایندھن بننے کا، اور پتھروں کے اندر بھی ہے، کیونکہ پتھر بھی میٹر ہے، اور ہر میٹر جو ہوتا ہے اس کے اندر ظاہر سی بات ہے یعنی اس کے اندر یعنی ایٹم ہوتا ہے، اور ایٹم اگر جو ہے اس کو اگر اس کی اس جوہر کو نکالا جائے تو وہ انرجی تو ہے، اس سے تو اور بڑھ کے گی۔ تو بہرحال یہی بتایا جا رہا ہے کہ واتقوا النار، سود خوروں کو اس آگ سے ڈرایا جا رہا ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سود کا لین دین کرنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ ان کافروں کا کام ہے جن کو یہ آگ تیار کی گئی۔ تو گویا جو سودی لین دین کرتا ہے وہ انہی کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، ان کافروں کے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ منزل جیسے ان کی وہ آگ ہے تو ان سود خوروں کی بھی آگ ہی ہے۔ جو شخص کام کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ باز آ جائے، بچ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی جنگ ہے، وہ تیار رہے، وہ حالت جنگ میں، چاہے وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ یہ کچھ مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ نظر آ رہا ہے، یہ ہوگا اس کے ساتھ ایسا۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیے کہ بحیثیت قوم ساری کی ساری سود کے اندر غرق، اپنی ٹوٹل پاپولیشن کو آپ دیکھیں جہاں یہ جا رہی ہے، اور اس کے اندر ہر بندہ اگر اس قرض کو تقسیم کریں جو چڑھا ہوا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ لاکھوں کا مقروض نکلتا ہے اس کے اندر سے۔ تو یہ حالات ہیں، قوم اجتماعی طور پر بھی سود میں جکڑی ہوئی ہے، اور انفرادی طور پر کینڈی شاپس بنی ہوئی ہیں۔ میں نے شاید پہلے درس میں پتہ نہیں یہاں عرض کیا ہے، یہ کہاں بتایا، گلی محلوں میں بنی ہوئی ہیں، ایپس چل رہی ہیں کہ بھائی اتنے پیسے 15,000 روپے قرض ہم سے سود پر لے لو، 10,000 لے لو، لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ پیچھے وہ نیوز چل رہی تھی کہ اس بندے نے کوئی تو چھوڑا موڑا قرض لیا، اور وہ ایپ والوں نے تنگ کر کے اس نے 2 بچے تھے، پتہ نہیں کیا تھا، مر گیا خوشی کر کے۔ تو یہاں تک نوعیت جو ہے وہ اس کی پہنچ چکی ہے، اور عام معاملات جاری ہیں، سود کے بغیر کاروبار ہی نہیں ہوتا، لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ یہ فتنے ہیں، اس کے پوٹینشل کو میں بیان نہیں کر سکتا بس،
بس یہ سورہ بقرہ کی آیت کو بس ذہن میں رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، چاہے وہ سود تھوڑا لے رہا ہے یا زیادہ لے رہا ہے، چاہے جو بھی ہے وہ، چاہے جو بھی ہے، گھر کے اوپر جو ہے سود مل رہا ہے، گھر بنانے کے اوپر جو ہے وہ تو قرض جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل لینا ہے تو اس پر انٹرسٹ والا لون ہے، گاڑی اس پر ہے، لوگ دڑا دڑ نکالے ہوئے ہیں اور وہ چلے جا رہے ہیں اس جہنم کی آگ کی طرف، اعدت للکافرین، جس کو کافروں کے لیے تیار کیا جا چکا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کے نہ پڑو پیچھے، اطیعوا اللہ والرسول وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم مرحوم ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار اس سے پتہ چلا کون شخص ہے، وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے زبانی کلامی داموں سے نہ دنیا بنی آج تک اور نہ آخرت بنے گی، یہ دعووں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، دعوے کے ساتھ دلیل نہ ہو تو وہ بیکار ہے، وہ ریت کا ایک آپ سمجھ لیں ایک ایسا بودا سا بنایا ہوا ایک سٹرکچر ہے کہ جس کو ایک ادنا سا جھونکا اپنے ساتھ اڑا لے جاتا ہے۔ یہی بات بیان کی جا رہی ہے، اور اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ لعلکم ترحمون، مرحوم شخص کون ہے، رحم کس پر کیا جاتا ہے، جس پر جو رحم کیا گیا وہ کون ہے، وہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے، اس کے دن رات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتے ہیں۔ سود کھانا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، بے حیائی اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور فرما برداری ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں پر رحم فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی اور اپنی حدود کے اوپر جو ہے وہ تجاوز کرنے والوں پر رحم کریں گے؟ پھر تو سب برابر ہو گئے۔ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے یہ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سبحانہ ہوا تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر جو ہے وہ رحم کیا جائے، رحم کیا جائے۔